بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء کو کون سے اہداف دے کر زمین پر بھیجا، کن اہداف کو لے کر انبیاء اس زمین پر تشریف لائے۔ آج ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے، اور یہ اہداف جو ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں انبیاء کا مقصد کیا تھا، ہمیں کیوں انبیاء کی اتباع کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، یا ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں تاکہ ہمارے بچے جب جوان ہوں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ دین کیا ہے، انبیاء کیوں آئے ہیں، یہ انبیاء نے اتنی مشقات کیوں برداشت کی، تکلیفیں کیوں برداشت کی، معلوم ہونا چاہیے۔ جب تک معلوم نہیں ہوگا تو دین کی قدر بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مین 3 اہداف ایسے دیے ہیں جو تقریباً تمام انبیاء کو اللہ نے یہ اہداف، یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے ان کو پورا کرنا ہے۔ ان 3 اہم اہداف میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ہدف دیا ہے، مہم ترین ہدف توحید پرستی ہے، یکتا پرستی ہے، خدا کی عبادت اور خدا کی بندگی ہے۔ دیکھیں، پہلا ہدف جو حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور آخر تک امام زمان علیہ السلام کو جو ہدف دیا گیا وہ ہے توحید پرستی، یکتا پرستی۔ ہمیں صرف اور صرف خداوند متعال کی عبادت کرنی چاہیے، غیر اللہ کی بالکل عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کر یہ بتایا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی نہیں، اور بت نما انسانوں کی بھی عبادت اور پرستش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا کا بندہ ہے اور صرف خدا کی عبادت کر۔ یکتا پرستی، توحید پرستی کا درس دیا ہے ہمیں۔ اور دوسرا ہدف جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دے کر بھیجا وہ ہے آخرت پر ایمان، روز جزا و سزا پر ایمان رکھنا۔ یہ کیوں دیا اللہ نے؟ اس لیے تاکہ انسان جو اس دنیا میں کرے اسے علم ہونا چاہیے کہ اس کا آخر میں نے حساب و کتاب دینا ہے۔ کوئی ذات ہے جو پوچھے گی مجھ سے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ پوچھنے والی ذات ایک موجود ہے جو حشر کے دن پوچھے گی انسان سے، جوانی کہاں خرچ کی ہے تو نے، مال کہاں خرچ کیا، اولاد کی کیا تربیت کی، تو کرتا کیا رہا ہے دنیا میں، بتا مجھے۔ تو نے کس کو نحق مارا، نحق کس کا قتل کیا، کیوں چھوٹے بچوں کو نحق قتل کرتا تھا؟ تاکہ پتہ چلے انسان کو کہ میں نے آخر میں جا کے خداوند متعال کو حساب و کتاب دینا ہے۔ میری زندگی آزادانہ نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کوئی کسی کو فری ہینڈ دیتا ہے کہ جاؤ قتل کرتے پھرو، مارتے پھرو انسانوں کو، چھوٹے بچوں کو، یہی لوگ بروز محشر اس قتل کی، ان مظالم کی ذمہ داری اٹھانے والے نہیں ہوں گے۔ تو ہر انسان بروز محشر خود اپنا حساب و کتاب دے گا۔ اگر وہ کسی کا نحق مال کھاتا ہے تو بھی حساب و کتاب دے گا، اگر کسی کی نحق جان لیتا ہے تو بھی حساب و کتاب دے گا۔ محشر کا دن اس لیے اللہ نے مقرر رکھا ہے۔ تیسرا ہدف دستورات الہی، احکامات الہی کو نافذ کرنا، لوگوں کو تہذیب سکھانا، لوگوں کو تعلیم دینا۔ یہ انبیاء کا ہدف ہے، یہ انبیاء کا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ میرا انسان جس کو میں نے اپنی پیار و محبت سے خلق کیا ہے، جسے میں نے اپنی عبادت کے لیے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ اس کی ہدایت کے لیے جاؤ، یہ ہدف لے کر جاؤ اور اس کی ہدایت کرو۔ جیسے میں نے اسے فطرت اسلام پر، پاک اور پاکیزہ فطرت پر خلق کیا ہے، اسی طرح اس کی ہدایت کر کے میرے پاس پاک اور پاکیزہ بنا کر بھیجنا۔ اور یہ صرف اور صرف
اس شخص کو نصیب ہوگا جو انبیاء کی، جو اولیاء الہی کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، جو ان انبیاء الہی کی اتباع اور اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرے گا، وہ کبھی پاک اور پاکیزہ فطرت پر باقی نہیں رہ سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ہادی اور مرشد شیطان ہے، نہ کہ انبیاء الہی ہے۔ عزیزان من، ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، سکھانا چاہیے اپنی اولاد کو تمہارا رول ماڈل کون ہونا چاہیے، کون سا شخص ہونا چاہیے، کون سا تمہارا لیڈر ہونا چاہیے، کس کے پیچھے تم چلو۔ ایسا ہونا چاہیے جو اطاعت خداوند متعال میں زندگی گزارنے والا ہو، جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، نہ کہ ایسا ہو جو خود بھی ڈوب مرے اور ہمیں بھی لے ڈوبے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔